الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ ایک آیت ہے، اس کا ایک خاص شان نزول ہے، خاص واقعے سے یہ آیت تعلق رکھتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کا ایک دستہ ایک قوم پر جہاد کے لیے بھیجا. اس قوم میں ایک شخص مسلمان تھا جو اپنا مال و اسباب اور مویشی جانوروں کو لے کر اس قوم سے نکل کر الگ ہو گیا، اور اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر السلام علیکم کہا. حضرات مجاہدین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کافر ہے، اور اپنی جان اور مال کو بچانے کے خاطر اپنے آپ کو مسلمان دکھلانے کے لیے اس نے ہمیں سلام کیا ہے، اور وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے، ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے. حضرات صحابہ نے قتل کر ڈالا اور مویشی اور اسباب پر قبضہ کر لیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو خاص تاکید اور تنبیہ فرمائی گئی. دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں اس آیت میں کہ بے سوچے سمجھے مسلمانوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، خوب تحقیق کرنی چاہیے. مسلمانوں کا اولین فریضہ یہ ہے کہ تحقیق کرو، اور جب تمہارے سامنے کوئی اپنے اسلام کا اظہار کرے، ویسے ہی کوئی تمہارے سامنے اسلام کا اظہار کر دے، تو باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، اس کے ظاہر کو قبول کرو. اور اگر کوئی اپنے آپ کے اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو یہ مت کہو، انکار مت کرو. چنانچہ جب اس واقعے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ کو سخت رنج ہوا، اور آپ نے افسوس کا اظہار بھی فرمایا، اور ساتھ میں مقتول کے ورثاء کو قتل کا خوں بہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوایا. چنانچہ آیت میں یہی حکم ہے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر کے لیے نکلو تو ہر کام کو تحقیق کر کے کیا کرو. یہاں سفر کی بات، یہ چونکہ واقعہ سفر میں پیش آیا اس لیے اللہ نے فرما دیا سفر میں، ورنہ مسلمانوں کا ہر کام تحقیق کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر تحقیق کے کوئی کام نہ ہو. اللہ نے فرمایا جب کوئی تمہارے سامنے اپنے اسلام کی علامتوں کو ظاہر کرے، جیسے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے یا مسلمانوں کے طرز پر عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کوئی سلام یا مسلمانوں جیسے افعال کر رہا ہے، تو خام خواہ اس کے ساتھ غیر مسلموں جیسا برتاؤ نہ کیا جائے،
یعنی نہ تو اس کے مال پر قبضہ جماؤ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اگر تم کسی کے اسلام کے اظہار کے بعد تم اس کے مال پر اسباب پر قبضہ کرو گے تو یاد رکھو جو تم قبضہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر تمہارے لیے فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس اس کے علاوہ بہت سارے تمہارے لیے مال غنیمت ہے، کیوں اس تھوڑے سے مال پر قبضہ کے لیے تم اس کے ساتھ کافروں جیسا سلوک کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، کہ اگر تم کسی کو کہ ظاہر پر فیصلہ نہیں کرو گے تو تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو تمہارے کلمہ پڑھ لینے کو قبول کیا، یا تم بھی تو صرف اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کرنے کے لیے تمہارے پاس صرف زبان ہی تو ایک ذریعہ تھا کہ تم نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ نے اسی کو تو قبول کیا، حضرات صحابہ نے یا اللہ کے نبی نے اسی کو تو قبول کیا، لہذا فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی ایسے ہی تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، لہذا خوب غور و فکر کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال کی پوری طرح باخبر رکھتا ہے۔ بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عام سی ہدایت اور تعلیم یہ دی ہے کہ محض گمان کی بنیاد پر، خیالات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کرو، ہر کام تحقیق کے ساتھ کرو، محض گمان پر کام کرنے سے غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور آیت میں جو سفر کی قید ہے، عام طور پر اس طرح کے واقعات سفر میں پیش آتے ہیں، اس لیے سفر کی قید لگا دی، ورنہ حکم عام ہے، خاص سفر میں ہو یا حضر میں بغیر تحقیق کے کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری بات جو آیت میں حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے اسلام کا اظہار کرے، اپنے آپ کو مؤمن بتلائے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو مسلمان سمجھیں، اس کے ساتھ مسلمانوں والا مؤمنوں والا معاملہ کریں، اور دل کے حالات کو اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو جیسا کرے گا اللہ تعالیٰ کو مکمل خبر ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والو جب اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق سے کام لیا کرو، بغیر تحقیق کے کام مؤمن یا مسلمان نہیں کرتا۔ اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مؤمن نہیں ہو۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہذا تحقیق سے کام لو۔
یعنی شروع میں تم بھی غیر مسلم تھے، اللہ نے فضل فرمایا تم مسلمان ہوئے، تمہارے زبانی اقرار کے سوا تمہارے سچا مسلمان ہونے کے لیے کوئی اور دلیل نہیں تھی، تمہارے ظاہری اقرار کی بنیاد پر لوگوں نے تمہیں مسلمان مانا۔ اب اگر کوئی اور مسلمان اپنے ایمان کا اظہار زبان سے کر رہا ہے تو اس کو قبول کرو۔ اللہ نے فرمایا تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہذا تحقیق سے کام لیا کرو، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے مکمل طریقے سے باخبر ہے۔